ہمارے پورے سسٹم پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ میں سوال کرتی ہوں اس پولیٹیکل پارٹی کے سسٹم پر جہاں پر بادشاہ سلامت گئے تو شہزادہ شہزادی ہی آئیں گے۔ جو پارٹیاں اپنی صفوں میں ڈیموکریٹک ویلیوز کو فالو نہیں کر سکتی، وہ ملک میں ڈیموکریسی کی بات کیسے کر سکتی ہیں؟ پارٹیوں کو اپنی جاگیر بنانا ختم کرو، تبھی تو یہ پارٹیاں پھلیں گی، پھولیں گی اور اچھے لوگ سامنے آئیں گی، اچھی قیادت سامنے آئے گی۔ الیکشن ہار گئے مگر ہمارے بلو آئیڈ ہیں تو ہم نے تو چمچوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ جن لوگوں کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ان کو آپ پھر بھی سر پہ مسلط کر رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ جب تک پولیٹیکل پارٹیز خود ڈیموکریٹک نارمز کو فالو نہیں کرتی، وہ ڈیموکریسی کیسے لا سکتی ہیں؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک اور چینل باغی ٹی وی۔ آج کا جو میرا پروگرام ہے وہ ہمارے پورے سسٹم پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ میں سوال کرتی ہوں ایک ایسے سسٹم پہ جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیوں کے اپنے رینکس میں ڈیموکریٹک ویلیوز فالو نہیں کی جاتی۔ میں سوال کرتی ہوں اپنے سسٹم پر جہاں پہ کوئی پراپر ہائرارکل سٹرکچر ہی نہ ہو۔ میں سوال کرتی ہوں اپنے پولیٹیکل پارٹیز کے ان سسٹمز پر جہاں ایک بندے کی مرضی کی وجہ سے سر کے اوپر آپ پارٹی کے تمام پالیسی اور اس کی اپروچ کو الٹا کر دیں۔ میں سوال کرتی ہوں اس پولیٹیکل پارٹی کے سسٹم پر جہاں پر بادشاہ سلامت گئے تو شہزادہ شہزادی ہی آئیں گے پارٹی چلانے۔ جو پارٹیاں اپنی صفوں میں ڈیموکریٹک ویلیوز کو فالو نہیں کر سکتی، وہ ملک میں ڈیموکریسی کی بات کیسے کر سکتی ہیں؟ اس میں صرف ایک پارٹی جن کا نام ان دونوں لسٹوں سے خارج ہے، وہ جماعت اسلامی ہے۔ آئیے تھوڑا سا تفصیل میں ہم دیکھتے ہیں لیٹسٹ حالات اور واقعات کی روشنی میں۔ کوئی شخص جو کوئی بھی پارٹی میں پوزیشن اس کی ہو، وہ سیکرٹری ہے، وہ پریزیڈنٹ ہے، وہ وائس پریزیڈنٹ ہے، اس کو نہ الیکشن کی اجازت ہونی چاہیے، نہ اپوائنٹمنٹ اس کی ہونی چاہیے 2 ٹرم سے زیادہ۔ اور یہ میں جعلی الیکشن نہیں کہہ رہی کہ عمران کھڑے ہو گئے، مریم کھڑی ہو گئی، نواز شریف کھڑے ہو گئے، ان کے مقابل تو کوئی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا نا۔ ان اپوزڈ والا تماشا ختم کرو یار۔ یہ پارٹیوں کو اپنی جاگیر بنانا ختم کرو، تبھی تو یہ پارٹیاں پھلیں گی، پھولیں گی اور اچھے لوگ سامنے آئیں گی، اچھی قیادت سامنے آئے گی۔ اس کے علاوہ جو لوگ الیکشنز میں کامیاب نہیں ہوئے، مطلب انہوں نے قومی الیکشنز یا MP کے الیکشنز لڑے، تو ان کو بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سینٹ کا ان کو ٹکٹ دے دو۔ ان کو پچھلے دروازے سے ریزروڈ سیٹ کے ذریعے MNA بنا دو۔ اصل الیکشن تو وہ ہار گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کیا آپ ان کو منسٹر بنا دیں، آپ ان کو کوئی بہت بڑے ادارے کا ہیڈ بنا دیں۔ الیکشن ہار گئے مگر ہمارے بلو آئیڈ ہیں، ہمارے چمچے ہیں، تو ہم نے تو چمچوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ تو آپ کیا ان طریقوں سے لوگوں کے مینڈیٹ کا مذاق نہیں اڑا رہے؟ جن لوگوں کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ان کو آپ پھر بھی سر پہ مسلط کر رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، تو آپ تو خود ڈیموکریسی فالو نہیں کر رہے۔ یہ جو پرنسپل ہے یہ ہر قسم کے لیڈرشپ رول کے اوپر بھی پارٹی کے اندر اپلائی کرنا چاہیے۔ جب تک پولیٹیکل پارٹیز خود ڈیموکریٹک نارمز کو فالو نہیں کرتی، وہ ڈیموکریسی کیسے لا سکتی ہیں؟ کیونکہ وہ جن لوگوں کا چناؤ بھی کریں گی نا حکومت میں یا اچھی پوزیشنز میں کہ وہ آئیں، وہ میرٹ پہ تو نہیں بیسڈ ہو سکتا نا، وہ فیورٹزم پہ ہوگا۔ جو لوگ ان کے لیے ووٹ لائے، جنہوں نے پارٹی میں فنڈنگ زیادہ کی، کیونکہ وہ لوگ بھی میرٹ پہ نہیں بیٹھے ہوئے نا۔ ہم ڈیموکریٹک پارٹیوں کی بات تو کر لیتے ہیں، لیکن در حقیقت اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں اصولی طور پہ پاکستان میں ڈیموکریسی میں نہیں سمجھتی کبھی رہی ہو۔ کہہ دینا کہ ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے تو ڈیموکریسی تو نہیں ہو جاتی یار اس سے۔ ہو سکتا ہے میں کچھ بڑی باریکیوں میں جا کے دیکھتی ہوں، میں کبھی کسی دوستوں سے بات کروں تو وہ کہتے ہیں آپ تو بس ایسے ہی بات کر لیتی ہیں، آپ کی تو کیا بات ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟
مجھے بہتر سٹینڈرڈ چاہیے بطور پاکستانی. جو لوگ مجھے ریپرزینٹ کریں گے نا, مجھے ان کا سٹینڈرڈ بہتر مانگتی ہوں. یار میرا حق ہے, تو کیوں میں ایک اتنے لیول پہ سیٹل کروں, میں اس لیول پہ کیوں نہ سیٹل کروں؟ میرے لوگ جو آ رہے ہیں وہ اچھے کیوں نہ ہوں, وہ خود صاف کیوں نہ ہوں؟ یہ تو تبھی ہوگا جب آپ کی پولیٹیکل پارٹیوں میں ڈیموکریسی ہوگی. اب ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی میں ابھی آپ کو ایک ایگزامپل دیکھ کے بتاتی ہوں کہ ہمارے یہاں معاشروں میں, ہماری پارٹیوں میں ایک پراپر ہائرارکل سٹرکچر نہیں ہوتا. اگر ایک بندہ ہٹ گیا, جیسے ہم نے دیکھا کہ عمران صاحب جیل چلے گئے, اب وہ تو وقت بتائے گا کہ وہ ان کو صحیح مقدموں میں اندر کیا نہیں کیا. یقیناً کچھ صحیح ہوں گے, کچھ بڑھاوے ہوں گے, کچھ شاید غلط بھی ہو سکتے ہیں, میں نہیں جانتی, اس کا فیصلہ قانون کرے گا. لیکن جب یہ اندر گئے ہیں تو ان کے جو بھی لیڈران, اب چھوٹے چھوٹے پہلے تھے نا مہرے, جن کو موقع ملا ہے سامنے آنے کا, جیسے شیر افضل مروت صاحب اور اس طرح بڑے لوگ ہیں. ایک بندہ ایک موضوع پہ آ کے کوئی ایک بیان دیتا ہے, دوسرا بندہ اسی ٹاپک کے بارے میں بالکل ریورس بیان دے گا. تو پارٹی جو ہے وہ ایک طرح سے سمجھیے کہ شدید کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹس کا شکار ہے. اور اب تو جو ورکرز ہیں, جن لوگوں سے میں بات کرتی ہوں نا, جنہوں نے سپورٹ کیا پی ٹی آئی کو, اور وہ بہت ڈس اپوائنٹڈ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کے بڑے غلط فیصلے تھے. اب دیکھیے, جب عمران صاحب جیل گئے اس وقت پارٹی تھی مجلس وحدت مسلمین, خالی ان کے بانی جا کر عمران صاحب کو جیل میں ملے تھے, اور یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا, یہ آ چکی تھی خبر کہ یہ ان کو جوائن کر رہے ہیں. مجلس وحدت مسلمین کو جب جوائن کرنے کی خبر آئی تو ان کے سپورٹرز نے ٹویٹر پہ, گروپس پہ, میں نے ہر جگہ دیکھتی تھی, شیعہ سنی بھائی بھائی. نمبر 2, یہ بہت اچھی بات ہے, ویسے بھی بھائی بھائی ہونا چاہیے, اس لیے نہیں کہ آپ کوئی سیاسی جماعت جوائن کر رہے ہیں تو آپ بھائی بھائی ہو گئے. یہ جو بھی ہم نے فرقے اپنے درمیان ڈالے ہوئے ہیں, یہ فرقے سیاسی فرقے ہیں, میں ان کو ایسے ہی مانتی ہوں. کیونکہ جب میرے نبی, میرے رسول, میرے پیغمبر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو اسلام تھا میرے بھائی بہنوں, شیعہ اور سنی نہیں تھا, کوئی اور فرقہ نہیں تھا. سنی کے بھی بریلوی اور پتہ نہیں کون کون سے جو فرقے ہیں وہ تو نہیں تھے, ایک اسلام. ہمیں اس اکائی پہ متحد ہونا ہے, ورنہ ہمارے لیے تباہی تباہی ہے. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے, پھر کبھی کریں گے. جب MWM کو جوائن کرنے کا ڈیسیشن ہو گیا, اب یہ بڑا عقل مندانہ فیصلہ تھا. اس میں کیا تھا کہ وہ لوگ اپنے جھنڈے کے تھلے لڑے بھی تھے, اور ان کی ایک لسٹ بھی ریزرو جمع ہوئی تھی ECP کے پاس. پھر عمران صاحب کو غالباً جو مجھے بتایا گیا ہے, اب چونکہ میں اس کو ویریفائی کیوں نہیں کر سکتی, عمران صاحب سے تو جو لوگ اندر جا کر ملتے تھے انہیں کو پتہ ہے نا کہ ان کے درمیان کیا بات ہوئی. مجھے تو جو بتایا گیا میں وہ اس پہ تبصرہ کر سکتی ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ نہیں چاہتے تھے کہ سنی اسلامک کونسل سے ملیں, اور کچھ کہتے ہیں کہ جی ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا. جب انہوں نے وحدت مسلمین کو جوائن کرا, یہ آیا, تو جو سنی اسکول آف تھاٹ تھا وہ کٹ گیا. انہوں نے خفگی کا اظہار کیا, تو ان کو شاید یہ احساس ہوا, جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ووٹ ہمارے کٹ جائیں گے سنی, تو یہ SIC کی طرف چلے گئے. اور بعض لوگ چونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, SIC جو ہے ان کا تو اپنا جو رہنما تھا وہ بھی اپنے جھنڈے کے نیچے نہیں لڑا, اور ان کی تو ریزروڈ سیٹس کوئی لسٹ جمع نہیں ہوئی تھی. اس کے علاوہ یہ جو سڈن ایک شفٹ تھا الائنسز کے ساتھ, اس نے PTI کی صفوں میں بہت زیادہ ڈسکارڈ پیدا کیا ہے. مجھے یاد ہے میں نے کوئی چند ہفتے پہلے حسین حقانی صاحب کا انٹرویو کیا تھا یاسمین آفتاب علی کے ساتھ اپنے چینل پہ. اسی وقت میرے پاس خبر آئی تھی کہ یہ مجلس وحدت مسلمین کو جوائن کرنے والے ہیں, اور یہ خبر ابھی بریک نہیں ہوئی تھی, تو میں نے اس بات پہ ان کو سوال کیا تھا. حسین حقانی نے مجھے بڑی خوبصورت بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ان کے لیے یہ مشکل ہوگا کہ کسی بھی پارٹی کو جوائن کرنے کے بعد ادھر سے اپنی سیاست کو لڑیں, کیونکہ ایک بات یاد رکھیے, مالک مکان کے پاس وہ گھر کرائے پہ بھی دے,
اس کے پاس کچھ حقوق بہرحال ہمیشہ ہوتے ہیں. کرایہ دار آ کے اس کی پراپرٹی کو ٹیک اوور نہیں کر سکتا. اسی طرح ادھر جو ایگزسٹنگ پارٹی ان کی بیٹھی ہوئی ہے، ان کے لیڈران، ان کے اپنے بھی کوئی ایک رائے اور سوچ ہے، اس کو آپ بالکل اوورٹرن نہیں کر سکتے. اور اگر یہ ایسے کریں گے کسی کو بھی جوائن، تو جو دراڑیں ہوں گی وہ بہت جلدی سامنے آ جائیں گی. دوسری جانب آئیے، NA-67 سارا افضل تارڑ پی ٹی آئی کے مد مقابل سے ہار گئی، پھر ان کو ریزروڈ سیٹس میں MNA بنا دیا گیا. تیسری بات، اسحاق ڈار صاحب ناکام ترین فائنانس منسٹر، بیڑا غرق کر کے چلے گئے، مگر چونکہ وہ کسی کے سمدھی ہیں تو کوئی جگہ تو ان کو دینی تھی، تو فورن آفس دے دیا گیا کہ یہاں کوئی زیادہ گھپلا نہیں کر سکتے، کہ وہاں پہ جلیل صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہاں پہ اور لوگ بھی بیٹھے ہیں جو بڑے قابل لوگ ہیں، تو وہ ایک ڈگر پہ چلتی ہے پالیسی، تو وہ اسی طرح چلے گی. چند دن پہلے ہی نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے پنجاب میں 3 ایڈمنسٹریٹو میٹنگز چیئر کی ہیں، جبکہ ان کی کوئی سرکاری پوزیشن نہیں ہے، نہ فیڈرل میں نہ پروونشل میں. دیکھیے ہم سب جانتے ہیں کہ جو مقام نواز صاحب کا اپنی پارٹی میں ہے، محترم ہے، عزت کے مقام پر ہیں، اس میں بحث نہیں ہے. مگر جب آپ سیاست میں آتے ہیں تو آپٹکس معنی رکھتے ہیں. جب آپ ایک چیئر کرنے بیٹھ جائیں گے پارٹی کو، تو اس پہ آپ کے مخالفین اور جو لوگوں کی اب بڑی نظر ہے، پی ٹی آئی پہ بھی نظر ہے، PMLN پہ بھی ہے، PPP پہ بھی ہے، MQM پہ، سب پہ، وہ اس پہ سوالات اور انگلیاں ضرور اٹھائیں گے. ان باتوں میں محتاط رہنا چاہیے کہ ڈفرینسز کے مواقع کم سے کم دیے جائیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.